السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سیرت کمپٹیشن 2025 میں جنہوں نے حصہ لیا ہے انہیں پڑھنے کے لیے یہ کتاب دی گئی ہے۔ آسانی کے لیے ہم اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں صفحہ نمبر 21 سے ہے۔ ایک ویڈیو میں 5 صفحے پڑھائے جا رہے ہیں۔ 4 ویڈیوز ہو گئی ہیں، یہ 5ویں ویڈیو ہے۔ مدینہ منورہ میں اسلام۔ نبوت کے 13ویں سال مدینہ منورہ کے 70 آدمی مکہ مکرمہ تشریف لائے اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ یہ 70 لوگ اپنے اپنے خاندانوں کے ذمہ دار اور مدینہ منورہ کے ذی اثر لوگ تھے، یعنی ان کی چلتی تھی مدینہ منورہ میں، معتبر لوگ تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں تو ہم آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی مکہ مکرمہ میں تو ظلم ہو رہا تھا مسلمانوں پر، تو مدینہ آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ اگر آپ کے دشمن وہاں آئیں تو ہم ان سے جنگ کریں گے اور اپنی جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو گئی اور مسلمانوں پر وہاں کوئی ظلم بھی نہیں کرتا تھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے۔ ایک دن کفار مکہ نے جمع ہو کر منصوبہ بنایا، یعنی پلان بنایا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی منتخب ہو، یعنی سلیکٹڈ ہو، اور سب مل کر رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر کے آپ کو قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی اس ناپاک سازش پلان کی خبر دی اور مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کا حکم دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آرام کرنے کا حکم دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب دیکھیے ہجرت 12 ربیع الاول دوشنبے یعنی پیر کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ تمام صحابہ نے مدینے سے باہر نکل کر شاندار استقبال یعنی ویلکم کیا اور نعت خوانی یعنی نعت پڑھتے ہوئے نعت خوانی کے ساتھ جلوس کی شکل میں مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر یہ نعت شریف پڑھی گئی: طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یوٹیوب پر بھی آپ اس نعت شریف کو سن سکتے ہیں طرز کے ساتھ۔ ترجمہ کیا ہے ان اشعار کا؟ الوداع کی گھاٹیوں سے، یعنی مدینہ منورہ میں جہاں تک مسافروں کو آ کر چھوڑتے تھے لوگ، اس کو الوداع کی گھاٹیاں بولتے تھے، جہاں تک آ کے خدا حافظ بول کے چلے جاتے تھے۔ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر چاند طلوع ہوا، یعنی حضور آئے، اور جب تک اللہ کی طرف بلانے والا بلاتا رہے ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے نعتی اشعار کا، عربی میں پڑھی گئی۔ مدینہ منورہ میں ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان میں قیام فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص جگہ بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے، وہ جہاں بیٹھے گی وہیں قیام کروں گا۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے قریب خالی زمین پر بیٹھ گئی۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپری منزل میں قیام فرمایا۔ جس خالی زمین پر اونٹنی بیٹھ گئی تھی وہ زمین 2 یتیموں کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے وہ زمین خرید لی۔ اسی زمین میں مسجد نبوی اور آپ کے مقدس حجرے تعمیر ہوئے۔ حجرے یعنی کمرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے مکان۔ تو جتنی بیویاں تھیں حضور کی اتنے کمرے بنائے گئے۔ بعد میں جب بیویوں کی تعداد بڑھی تو اس طرح کمرے بھی بڑھتے گئے۔ اسلامی جنگوں کا آغاز دیکھیے، ہجرت کے بعد جہاد کا حکم نازل ہوا۔ کفار و مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان بہت جنگیں ہوئی۔ جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں، غزوہ۔ اور جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لے جائیں بلکہ صرف لشکر بھیج دیا اسے سریہ کہتے ہیں، غزوہ سریہ۔ جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے وہ تو کفار کے ظلم و ستم سے بچ گئے، مگر مکہ میں بہت سے مسلمان باقی تھے جنہیں کفار و مشرکین مکہ سے نکلنے نہیں دیتے تھے۔ اس کے علاوہ کفار مکہ نے مدینہ منورہ پر زبردست حملے کی تیاری شروع کر دی تھی تاکہ مسلمانوں کو نیست و نابود یعنی ختم کر دیا جائے۔ جنگ کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ یعنی پیسے کی ضرورت تھی، چنانچہ ایک تجارتی قافلہ یعنی بزنس کے لیے ایک گروپ ملک شام بھیجا گیا جس میں قبیلہ قریش نے اپنی ساری پونجی یعنی سارا پیسہ جتنا بھی تھا سب لگا دیا، ساری پونجی لگا دی، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے زیورات لگا دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نفع ہو، فائدہ ہو، بینیفٹ۔ اور مسلمانوں کے خلاف وسیع انتظامات یعنی ہائی لیول پہ، وسیع یعنی بالکل اچھے انداز سے بڑے پیمانے پہ ہائی لیول پہ انتظامات یعنی جنگ کے لیے پیسے وغیرہ جمع ہو سکیں، ہتھیار خریدے جا سکیں، سواری کے جانور خریدے جا سکیں، فوج کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے، تو وسیع انتظامات کے ساتھ جنگ کی تیاری کی جا سکے۔ مسلمان کفار قریش کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 مہاجرین و انصار، مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تھے صحابہ، اور انصار جو مدینے کے تھے، کے ساتھ قریش کے اس تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکل پڑے۔ یہ قافلہ حضرت ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے کی قیادت میں ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ اب دیکھیے جنگ کیسے ہوئی۔ غزوہ بدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 مہاجرین و انصار کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے۔ قافلے کے سربراہ ابو سفیان کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو جلدی سے ایک شخص کو مکہ روانہ کر کے قریش کو یہ پیغام بھیجا کہ مسلمان راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، قافلے کی سلامتی چاہتے ہو تو فوراً مدد کے لیے پہنچو۔ یہ خبر ملتے ہی کفار قریش طیش میں آ گئے یعنی غصے میں آ گئے اور جنگی سامانوں سے لیس ہو کر یعنی پورے سامان لے کر، جنگ کے ہتھیار لے کر، بڑے کر و فر کے ساتھ یعنی بہترین تیاری کے ساتھ، بالکل شاندار انداز میں
مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف نکلے۔ اس لشکر میں 1000 سے زیادہ افراد تھے اور سب کے پاس جنگی ساز و سامان یعنی ہتھیار اور کھانے پینے کی چیزیں سب کچھ تھے، جبکہ مسلمان 313 تھے، بے سر و سامان، ان کے پاس سواریاں کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا اور ہتھیار بھی نہیں تھے، سب کے پاس ہتھیار اور سواریاں بھی نہیں تھیں۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو دونوں لشکر بدر کے مقام پر مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہوئے۔ صحابہ کرام نے بے جگری کے ساتھ کافروں سے جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے نصرت پر یعنی مدد کی دعا پر 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا۔ کافروں کو زبردست شکست ہوئی یعنی زبردست ہار ہو گئی ان کی، اور 70 سرداران قریش یعنی قریش کے بڑے بڑے لیڈر مارے گئے اور لشکر کفار سے 70 آدمی گرفتار یعنی اریسٹ ہو گئے۔ اس جنگ میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس جنگ کو اسلامی تاریخ میں غزوہ بدر کہتے ہیں۔ یہ غزوہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ اچھی طرح اس جنگ کو یاد کر لیجیے۔ اب دیکھیے غزوہ احد۔ غزوہ بدر کے 1 سال بعد 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ بدر میں 70 کفار مکہ مارے گئے تھے، ان میں بہت سارے قریش کے سردار بھی تھے۔ مکہ مکرمہ میں ہر طرف ماتم کا ماحول تھا، سب لوگ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے۔ چنانچہ کفار مکہ نے اس سال کی تجارت کا پورا نفع جنگ کے لیے صرف کیا اور 3000 آدمیوں کا لشکر جرار یعنی بڑا لشکر تیار کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف نکلے۔ یعنی اب وہ جو غزوہ بدر ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر بڑی فوج تیار کر کے نکلے۔ اس وقت 1000 آئے تھے، اب 3000 آئے۔ جب یہ لشکر مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آدمیوں کا لشکر لے کر نکلے۔ اس لشکر میں 300 منافقین بھی تھے۔ بعد میں ان منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی، منافقین کس کو بولتے ہیں؟ یہ لوگ ریئل میں مسلمان نہیں تھے، اندر سے کافر ہی تھے، اوپر سے جھوٹ موٹ کے لوگ مسلمان بنے ہوئے تھے، مسلمان نہیں تھے اندر سے، صرف مسلمانوں کا راز لینے کے لیے، کافروں کو بتانے کے لیے، تو یہ اپنے آپ کو مسلمان بولتے تھے، فیک تھے لوگ، تو منافقین بھی تھے، تو ان کو منافقین بولتے ہیں۔ بعد میں ان منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی نے لشکر کفار کا مقابلہ کرنے سے انکار کیا اور تمام منافقین کو لے کر واپس مدینہ آ گیا۔ اب لشکر منافقین سے خالی ہو گیا، باقی 700 سب کے سب صحابہ کرام مومنین کاملین یعنی زبردست بالکل پرفیکٹ مومنین اور سچے جانثار تھے، جان قربان کرنے والے اسلام کے لیے۔ احد پہاڑ کے دامن میں ایک طرف 3000 کفار مکہ تھے اور دوسری طرف صرف 700 صحابہ کرام تھے۔ احد پہاڑ مسلمانوں کے پیچھے تھا۔ اس پہاڑ میں ایک تنگ راستہ تھا جس سے گزر کر کفار مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ 50 تیر انداز صحابہ کرام کو بٹھا دیا تھا تاکہ ادھر سے کفار حملہ کرنے کی کوشش کریں تو ان کو تیر اندازی کے ذریعے یعنی تیر چلا کر روکا جا سکے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو انصار و مہاجرین، انصار یعنی مدینہ کے صحابہ، مہاجرین مکے کے صحابہ، انصار و مہاجرین صحابہ نے اس بہادری اور جاں بازی، بہادری تو آپ سمجھتے ہیں، جاں بازی یعنی جان لگا دینا سے جنگ کی کہ
मुशरिकीन के पांव उखड़ गए, यानी टिक नहीं सके वो लोग मुसलमानों के सामने, और उनकी कमर टूट गई, यानी बिल्कुल ज़ोर टूट गया उनका, ताकत ख़त्म हो गई मुसलमानों के सामने। आखिरकार वो मैदान छोड़कर भागने लगे। उहुद पहाड़ के तंग रास्ते पर जो 50 सहाबाए किराम बैठे हुए थे, उन्होंने जब देखा कि मुसलमान कुफ़ार व मुशरिकीन पर गालिब आ गए हैं, उनके ऊपर हावी हो गए हैं, जीत गए हैं, तो उन्होंने समझा कि जंग ख़त्म हो गई और वहाँ से हट गए। काफिरों की एक जमात ने मुसलमानों के पीछे रास्ता खुला देखकर पीछे से हमला कर दिया। जो ही मुसलमानों के पीछे से हमला हुआ, मैदान से भागते हुए कुफ़ार व मुशरिकीन भी वापस पलटकर हमला करने लगे। इस तरह मुसलमान सामने और पीछे दोनों तरफ से दुश्मनों की जद में आ गए, उनके निशाने पे आ गए और उनके टारगेट में आ गए। 70 सहाबाए किराम शहीद हो गए, 70 सहाबाए किराम को मार दिया उन्होंने। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमला हुआ और आप ज़ख्मी हो गए। आपकी शहादत की, यानी शहीद होने की खबर उड़ गई। इस खबर से मुसलमानों में और भी अफरा तफरी मच गई, इधर उधर हो गए, सब परेशान हो गए। मुसलमानों की इस हालत का फ़ायदा उठाते हुए काफिरों की एक जमात ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए घेरा बनाकर आप पर तीर व तलवार की बारिश कर दी। पूरी कोशिश की उन्होंने हुजूर को शहीद करने की, मगर इस अफरा तफरी के माहौल में भी उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास जो सहाबाए किराम थे, उन्होंने आपके अतराफ़ घेरा बनाकर सारे हमले अपने ऊपर ले लिए। सहाबा ने अपने ऊपर ले लिए हमले, जो हुजूर पर तीर तलवार के हमले हो रहे थे अपने ऊपर ले लिए। किसी सहाबी रसूल का हाथ कट गया, किसी की आँख फूट गई, किसी का पूरा जिस्म ज़ख्मों से भर गया। सहाबाए किराम ने अपनी जानों को ख़तरे में डालना गवारा किया, मगर प्यारे आका पर आँच ना आने दी। गरस सहाबाए किराम फिर संभल गए और काफिरों के नरगे से निकलकर पहाड़ी पर चढ़ने में कामयाब हो गए। दुश्मन पहाड़ों पर चढ़कर मुसलमानों पर दोबारा हमला नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वापस चले गए। ये जंग भी जंग बद्र की तरह मुसलमान मुकम्मल तौर पर जीत चुके थे, मगर तीरंदाजों के हट जाने की वजह से पीछे से होने वाले हमले ने जंग का नक्शा बदल दिया और 70 सहाबाए किराम शहीद हो गए। कुफ़ार व मुशरिकीन को कुछ तसल्ली हुई कि कम हमने बद्र का बदला ले लिया, क्योंकि उनके 70 मारे गए थे तो 70 मुसलमानों को भी मार दिया उन्होंने, मगर उनकी भी मुकम्मल जीत नहीं हुई, क्योंकि उनके भी 30 लोग मारे जा चुके थे, यानी फिर उनके 30 और मर गए, तो बदला कहाँ हुआ पूरा। मगर कुछ तसल्ली हुई उनको, मगर जीत उनकी भी नहीं हुई। ग़ज़वा-ए उहुद के बाद मुसलमानों के हालात। अच्छा, ये 25 सफ़े हो गए हैं, ये 26वां सफ़ा शुरू हो गया है। 5 सफ़े एक वीडियो में पढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ से अब अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।